دربار پر قبے بنانے والے، ان پہ چراغ جلانے والوں پر اللہ کے نبی کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ درباروں کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو گئی، دربار آباد ہو گئے۔ مسجدیں ویران ہو گئی، دربار۔ جس نے کسی کو ٹائم لینا دینا ہوتا ہے کہتے امی میں بابا کو سلام کرنے چلی، اور فون کر دیتی اتنے بجے پہنچ جاؤں گی، کوئی اور سلام کرنے آ جاتا۔ بدماشی کے اڈے یہ قبریں، یہ دربار بن گئے۔ درباروں پر عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی سے نکلے، صحابہ اور صحابیات کو اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا جو نماز پڑھ کے باہر نکلے تھے۔ غضبناک ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا راستے کے درمیان میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کر چلو، مردوں تم درمیان میں چلو۔ حدیث میں آتا ہے عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی کہ ان کے دوپٹے ان دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازیوں کے، اور نمازی بھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عورتوں میں عائشہ، حفصہ، فاطمہ، ام سلمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ، پاک دامن بیبییں اور پاک دامن مرد، لیکن نبی نے ان کے اکٹھ کو پسند نہیں کیا۔ تو لسوڑی شاہ کے دربار پہ جو میلہ لگتا ہے وہاں جو آتی ہیں ان کا اکٹھ کیسے پسند ہوگا؟ عورتوں اور مردوں کا اکٹھ ہونے لگا، پھر اس کی وجہ سے زنا عام ہوا، شراب عام ہوئی، منشیات اور پاؤڈر اور ہیروئن عام ہوئی، بدکاری کے اڈے بن گئے۔ اپنے پاس سے نہیں کہتا، یہی حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کی ملفوظات کیسے کیسے بدکاری کے اڈے بنے۔ سنیے صفحہ 248 ہے، صفحہ 248 کے اوپر فرماتے ہیں ایک مرید آ رہا سید بدوی کبیر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، راستے میں ایک چھوکری پر نظر پڑ گئی، اس کے دل میں آ گئی۔ جب دربار پہ پہنچا تو وہ اس پیر نے پوچھا عبد الوہاب تمہیں وہ کنیز اچھی لگی؟ کہا حضرت پیر سے شیخ سے چھپانا ہمارے دل کو بھا گئی۔ کہا جاؤ وہ کنیز ہم نے تمہیں ہیبا کر دی۔ کہتا میں پریشان، وہ تو اس تاجر کی کنیز تھی، یہ بابا جی مجھے کیسے دے رہے ہیں؟ اتنی دیر گزری، وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کر دی۔ خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نظر کر دی، اور پھر قبر والے نے آواز لگا کر کہی عبد الوہاب دیر کاہے کی ہے، اس کو پکڑو سامنے والے حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت کو پورا کر لو۔ یہ دربار، یہ مزار، یہ خانقاہ ہے، بدماشی، بدکاری، زنا اور بے حیائی کے اڈے اور مرکز ہیں۔ ان درباروں کو چلانے کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ محکمہ اوقاف بنتا ہے۔ اللہ اس سعودی حکومت کو قائم اور دائم رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یا محکمہ اوقاف، وزارت اوقاف بنتی ہے حج کروانے کے لیے، بیت اللہ کی سرپرستی کے لیے، مسجد نبوی کی سرپرستی کے لیے، حاجیوں کی خدمت کے لیے۔ ہمارے ہاں محکمہ اوقاف بنتا ہے لسوڑی شاہ اور پھسوڑی شاہ کے دربار سے چندے اکٹھے کرنے کے لیے۔ اللہ ملک عبداللہ کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، اور اس سے پہلے ملک سعود رحمت اللہ علیہ نے، اور ان کے ساتھ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ نے اس منطقے سے تمام قبر پرستی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، دربار سازی کو مٹا کر رکھ دیا۔ گھر ہے تو اللہ کا گھر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا دربار نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کے دھرتی کے اوپر واحد حکومت ہے جہاں پر قبر پرستی کا تصور بھی تک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ان قبروں کو بنا کر اس سے چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور مجاوروں کو نذرانے ملتے ہیں۔ نذرانے وصول کرنے کے لیے جھوٹی کرامتیں مشہور ہوتی ہیں۔ تمہیں نہیں پتا یہ بابا جو ہے نا یہ اتنا پہنچا ہوا ہے، 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی کشتی کو اس نے پار لگا دیا تھا، یہ بابا اتنا پہنچا ہوا ہے، یہ کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے۔ جھوٹی کرامات، جھوٹے من گھڑت قصے بنا کر ان کو سنائے جاتے ہیں تاکہ ہماری دکانداری۔ اور تمہیں کیا پتا پیر بابا گولڑے شاہ والا اسٹیشن پہ آیا، ایک انگریز اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، وہ کھڑا تھا، اس نے بابا جی نے پوچھا بھئی انگریز اس بندوق کا تم کیا کرتے ہو؟ اب سوچو بابا گولڑے کو انگلش آتی تھی یا اس انگریز کو پنجابی آتی تھی؟ خیر چھوڑو اس بحث کو۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ اس نے گن کے اندر گولی ڈالی، چھرا ڈالا، اوپر پرندہ بیٹھا تھا، اس کا نشانہ لیا، مارا، وہ ٹک سے آ کر نیچے گرا اور نیچے گرتے ہی مر گیا۔ اب انگریز نے دیکھا بابا گولڈے کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اس نے کہا بابا جی اس تسبیح سے آپ کیا کرتے ہو؟ جھوٹی من گھڑت کہانییں تاکہ شرک کا دھندا چلتا رہے۔
آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بتاؤں کیا کرتا ہوں؟ کہا بتاؤ. اس پرندے کے اوپر رکھا, پڑنے کے بعد وہ اڈاری مار کے پھر چلا گیا. یہ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے, جو ان مجاوروں نے جھوٹی کرامات اور قصے اور کہانیاں بنا کر ان بزرگوں کے نام پر مشہور کر دیے. اور یہ قبروں پہ بیٹھنے والے مجاور ویسے ہی ہیں جیسے کفار مکہ کے بتوں پر مجاور بیٹھا کرتے تھے. لوگ درباروں کو دیکھ کر صاحب قبر کے لیے سجدے کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, اور یہ عمل امت کے اجماع کے ساتھ کفر ہے. ان درباروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, اس قبر والوں کا وسیلہ دیتے ہیں, اپنی آل اولاد. آپ نے سنا نا, اس نے کنیز دربار کے نام پہ ہبا کر دی. ہمارے ہاں بچے ہبا کر دیے جاتے ہیں, کنیزیں ہبا ہوتی ہیں, مال ہبا ہوتا ہے ان درباروں کے نام پر.